نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں بیعت کی اقسام عرض کی تھیں کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیعت علی الاسلام، مسلمان ہونے کے لیے جو بیعت کی جاتی تھی بیعت علی الاسلام۔ دوسری بیعت علی الخلافہ، خلافت کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ تیسری بیعت علی الجہاد، جہاد کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ چوتھی بیعت علی التوبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے فرمائی اور جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ 4 اقسام بیعت کی خیر القرون میں رائج تھیں، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی اذا جاءک، جب آپ کے پاس مومنات مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے ان شرائط پر بیعت فرمائیں، علی الا یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے علی اللہ لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، تو ہندہ ابو سفیان کی بیوی بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں آپ ہم سے اس چیز کا عہد لے رہے ہیں جس کا آپ نے مردوں سے عہد نہیں لیا۔ ولا یسرقنا، آپ نے فرمایا چوری نہیں کریں گی۔ تو پھر یہ بولی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی جیب سے بغیر اجازت پیسے لے لیتی ہوں، یہ چوری تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقدر ضرورت بیوی اپنے شوہر کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے، لیکن بقدر ضرورت، یہ نہیں ہے کہ سارا مال اڑا لے۔ فرمایا ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی۔ تو ہندہ کہتی ہے کہ کوئی شریف عورت ایسا کام کر ہی نہیں سکتی۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، غربت کے، افلاس کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ پہلے انہیں رزق دیتے ہیں، بعد میں تمہیں دیتے ہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، تم کب سے رازق بن گئے ہو، تم کب سے رزاق بن گئے ہو، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہ ہندہ بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو پال پوس کر بڑا کیا، بدر میں تم نے انہیں مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں، فرماتے ہیں ہندہ تیرے بچے خود ہی لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نے بلایا نہیں تھا، مکہ سے چل کر اتنا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے لڑنے بدر میں آئے تھے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان میں کسی پر بہتان نہ لگاؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کرو۔ اگر کوئی کسی سے پالنے کے لیے بچہ لیتا ہے، اس کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے، شوہر کے نام کے ساتھ اسے نہ پکارا جائے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، وہ بچوں کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ یہ رواج ہے نا، آج کل کوئی لیتا ہے پالنے کے لیے تو جس کا ہوتا ہے بچہ اس کے والد کا نام نہیں لکھتے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ تو ایک بہتان ہے کہ اس کا بچہ ہے نہیں، آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، نسب کو خراب کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ بہتان نہیں لگانا۔ ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب یہاں پر نیکی کے کام کی شرط لگائی گئی ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نیکی کے کسی اور کام کا بھی حکم فرما سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عالم کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جاؤ، حافظ کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جاؤ، ولی کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جاؤ، لیکن یہاں عیب کو حکم ہے کہ میرے نبی کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کپڑوں پر مکھی کو حکم نہیں ہے کہ ناپاک مکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بیٹھ جائے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شرط لگائی جا رہی ہے ولا یعصینک فی معروف، کہ آپ کی نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کریں، اطاعت کریں، ضرور کریں۔ حضرت امام ابو بکر بن جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کوئی بیعت کر کے اس بات کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے اس لیے ہر جائز ناجائز بات ماننا تم پر فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں نیکی کی شرط لگا دی اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ راستہ بند کر دیا کہ کوئی اس بات سے فائدہ نہ اٹھائے کہ آپ نے بیعت لی ہوئی ہے، لہٰذا ہر جائز اور ناجائز بات میری ماننی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی معصوم پیغمبر کو، سید البشر کو، امام الانبیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی نیکی کے کاموں میں اطاعت کرنی ہے، پھر باقی کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز بات اس کی مانی جائے؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر والد کہتا ہے کہ داڑھی نہ رکھو، والد کہتا ہے نماز نہ پڑھو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں پر ان کے حکم کو ٹھکرا دینا فرض اور عین ایمان ہے۔ اللہ کی بات کو مقدم رکھیں گے تو فرمایا جب یہ ساری شرائط وہ آپ کی مان لیں، فَبَايِعْهُنَّ، پھر آپ ان سے بیعت لے لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک عورت نے اصرار کیا یا رسول اللہ میں مصافحہ کرنا چاہتی ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو یہاں پانی رکھ دو۔ پانی میں میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ ڈبو دیا، فرمایا اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو مل لو، اس پانی میں تم بھی ہاتھ ڈبو لو، وہ برکت تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہاتھ پھر بھی نہیں لگایا۔ تو ہاتھ جو مرشد عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، جو پیر عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہو، یہ تو پیر ہی نہیں ہے۔ فرمایا پیر وہی ہے جو متبع سنت ہو، مرشد وہی ہے جس سے ہدایت پھوٹتی ہو، جو لوگوں میں ہدایت بانٹتا ہو، جو خود نماز نہ پڑھتا ہو، جو خود روزے نہ رکھتا ہو، جو خود داڑھی نہ رکھتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خود مخالف ہو، وہ مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت تو اس کے پاس خود نہیں ہے جب وہ خود اتباع نہیں کر رہا۔ مرشد وہی ہے جو لوگوں کو غیر اللہ سے توڑ کر اللہ کی طرف لے آئے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے آئے، خود بھی ہدایت پر ہو، لوگوں کو بھی ہدایت کی راہوں پر لے آئے۔ یہی حقیقی اور سچا مرشد اور پیر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ساری شرائط کے بعد آپ بیعت فرما لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے مسلمانوں اگر تم میں سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، اِذْ ظَلَمُوا ظلم ہو جائے اپنے آپ پر، جَاءُوكَ آپ آؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بہت بڑے بخشنے والے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ محبت کرو نہ دوستی رکھو ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ غیر المغضوبی، ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بھی ہمیں نہ بنانا۔ فرمایا غضب اللہ علیہم، ان سے دوستی نہ رکھنا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ قد یئسوا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، من الآخرتی، آخرت سے وہ مایوس ایسے ہو گئے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے ان کو یہ امید نہیں ہے کہ یہ قبر والے دوبارہ اٹھ کر ہماری طرف آئیں گے، اللہ کے سامنے تے کھڑے ہوں گے، اٹھ کر ان کی طرف آئیں گے۔ اس بات سے جیسے وہ مایوس ہیں ایسے یہ بھی جن پر اللہ کا غضب ہوا یہودی لوگ، یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور مسلمان مایوس نہیں ہوا کرتا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، یہ مایوسی کی باتیں ہیں، یار میں تو وہیں دوزخ جانا ہے، اساں تو وہیں دوزخی ہے نا، چلو کر لو جڑا کرنا ہے، نہ فرمایا مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے جنت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، خدا نہ خواستہ بدعملی ہو گئی، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ فرمایا کہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، وہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، تحقیق فرما لیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیونکہ مایوسیت ان کے اندر ہے، اور مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ بڑے سے بڑا صدمہ آ جائے، سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرے۔ اس اتنے بڑے صدمے پر مسلمان جب یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سارے غموں کو دھو دیتے ہیں، تو فرمایا مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتا ہے، یہودی مایوس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مسلمان ہرگز مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔